سے بلند صلوات آل محمد۔ اپنے اپنے مرحومین بانی جشن کے مرحومین بالخصوص سید شجیل شاہ جی کے والد بزرگوار کی بلندی درجات کے لیے، ذاکر اہل بیت سید قمر رضا نقوی صاحب کے والد بزرگوار کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تلاوت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ایاک نعبد صراط الذین اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انك مجيب صلی علی محمد۔ صلوات با جماعت باواز بلند آگے تشریف یہاں آ جائیں، پھر بھی ایک صلوات اونچی آواز سے تلاوت تھوڑا سا تکلیف فرما، ایک ایک قدم آپ بھی آگے آ جائیں۔ پھول بکھرے ہوئے ہوں تو اچھے نہیں لگتے، اکٹھا کر کے گلدستہ بنا دیا جائے تو خوبصورت لگتا ہے۔ بلند تر صلوات کی صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا ابی القاسم محمد المصطفیٰ و علی آلہ و اولادہ اولی الصدق والصفاء والوفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا۔ ولعن اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وعظمتہم ورفعتہم ونبوتہم وغیبتہم وحرمتہم وشجاعتہم وشہادتہم وولایتہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ قال ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام ان الحیات عقیدہ والجہاد صلوات۔ ایک صلوات اونچی آواز سے تلاوت فرما دیجیے۔ دل کی عطا گرائیوں سے موالیان حیدر کرار، محبان محمد و آل محمد، بالخصوص ولایت امیر المومنین علیہ السلام پہ غیر مشروط ایمان رکھنے والوں کو علی کی ولایت کے اعلان کی مبارکباد۔ مالک آج کس خوشیوں والے رات کا صدقہ آل محمد کے گھر کی جتنی خوشیاں ہیں، مالک ان تمام خوشیوں میں خوش ہونے والوں کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ میدان مباہلہ میں آل محمد کی فتح کی آپ کو بہت بہت مبارک۔ میں نے آج کے اس جشن میں سید الشہداء کریم کربلا حضرت سخی امام حسین علیہ السلام کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس میں سید الشہداء ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحیات عقیدہ والجہاد، کہ زندگی عقیدے اور جہاد کا نام ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں امام حسین کی ذات۔
جہاد کا نام. ہم یہ سمجھے تھے کہ زندگی چلنے کا نام ہے، کھانے کا نام ہے، دل کے دھڑکنے کا نام ہے، پر جنہوں نے زندگی کو زندگی بخشی، جو ہماری زندگیوں کے مالک ہیں، جن کی وجہ سے اسلام کو زندگی ملی. بھائی تائید کیجئے جو بندے خاموش ہو کے بیٹھے، جن کی وجہ سے دین زندہ ہے. سیدزادہ جو سب جن کی وجہ سے اسلام زندہ ہے. بلکہ اگر عقیدے اجازت دیں تو تائید کے الفاظ زبان پہ آنے چاہیے. جن کی وجہ سے خدا کی خدائی اور نبی کی نبوت زندہ ہے. انہوں نے زندگی کا اصل تعارف فرمایا اور فرمایا ان الحیات عقیدہ والجہاد، کہ زندگی نام ہے عقیدے اور جہاد کا. دیکھیں مولا نے تعارف زندگی میں عقیدے کو پہلے رکھا. پریشان ہو گئے ہیں آپ لوگ؟ یہ جو جنت اور جہنم کی تقسیم ہے نا، یہ اعمال کی وجہ سے نہیں ہے. بھائی سر ہلائیں تو میں راضی ہوں، زبان سے بولیں تو دعا دو. جنت اور جہنم کی تقسیم کسی بھی مذہب میں، کسی بھی فرقے میں، کسی بھی جماعت میں اعمال کی وجہ سے نہیں ہے، عقیدے کی وجہ سے. دو چیزیں ہیں پہلے نمبر پہ یاد رکھیے گا. ایک ہے نجات، ایک ہے درجات. میرے خیال سے لفظ مشکل ہے شاید. ایک ہے نجات، سیدزادہ، ایک ہے درجات. نجات ہوا یہ ہے کہ لوگوں نے سمجھا ہے کہ نجات ہوگی اعمال کی وجہ سے. یہیں سے غلط فہمی ہوئی. نجات اعمال کی وجہ سے نہیں ہے، درجات اعمال کی وجہ سے. نجات ہے عقیدے کی وجہ سے. نہ وہ شیعہ ہے جو عقیدے کا منکر ہے، اور نہ وہ شیعہ ہے جو عمل کا منکر ہے. ختم نہ آ کے تو بندے پریشان ہو گئے، کیونکہ ایسے دونوں طبقے ہمارے معاشرے میں معذرت کے ساتھ موجود ہیں. ایک وہ جو عقیدے کے مخالف، ایک وہ جو اعمال کے مخالف. ابھی کوئی نہیں کی یہ نماز، استغفر اللہ، یہ لفظ آل محمد کے ماننے والے کو زیب نہیں دیتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ لفظ علی کے شیعہ کو زیب نہیں دیتا. رمضان کے مہینے میں بندوں نے روزوں پہ لطیفے بنائے ہوتے. میں ایک بندہ نے پوچھا، میں کہا تیرا روزہ ہے؟ اس نے کہا نہیں ساڈی قبر ہے. میں کہا رکھنا نہیں تو کم از کم مذاق تو نہ اڑا. اعمال برحق ہے، لیکن اعمال کا تعلق نجات سے نہیں، نجات کا تعلق ہے عقیدے سے. میں جملہ بھی پڑھوں گا اور بندوں کے چہرے بھی پڑھوں گا اور دیکھوں گا کہ کس کا عقیدہ میری بات کے ساتھ مل رہا ہے. اگر عملوں کی وجہ سے نجات ہوتی، شیطان لانتی نہ ہوتا. شیطان کے پاس اعمال کم نہیں تھے، لیکن جتنے عمل تھے وہ ضائع ہو گئے حجت کا انکار کرنے کی وجہ سے. صلوات پڑھ لیں آل محمد کی محمد مبارک. نہیں جشن والی صلوات پڑھیں، کل خانی والی صلوات نہ پڑھیں، مہربانی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. دیکھیے محمد محمد بلند تر سلام. صلی اللہ. یہ جو بچے مجلس میں بیٹھے ہیں، اس بات کو یاد رکھیں، یہ لگایا ہوا نعرہ بھی تمہارے عقیدے کی نشانی ہے. یہ پچھلے دنوں فیس بک پہ کل کی بات ہے، میں نے کلپ دیکھا کہ ایک مولوی صاحب نے نعرہ تکبیر بھی لگایا، نعرہ رسالت بھی لگایا، ایک دوسرے نعرہ حیدری نہیں لگایا. قریب منسٹر صاحب کھڑے تھے، کچھ سندھ کے منسٹر تھے، ناصر حسین شاہ ان کا نام تھا.
انہوں نے خود ہی نعرہ لگایا، نعرہ حیدری۔ پریشان ہو گئے آپ لوگ، ایک صلوات پڑھ لیں آل محمد کی ذات، آپ کو سلامت رکھے۔ نوازی چہرے میری آنکھوں کے سامنے بیٹھے، یہ نعرہ بھی عقیدے کی نشانی ہے۔ جس کو علی علی کرنا اچھا نہیں لگتا، سمجھو اس کا عقیدہ علی والا نہیں، اس کا عقیدہ علی والا نہیں۔ جب عقیدہ علی والا نہیں تو پھر شیعہ علی کا کیسے ہو گیا؟ علی کا شیعہ ہونے کے لیے عقیدہ وہ رکھنا پڑے گا جو عقیدہ ہمیں آل محمد نے عطا کیا۔ اب چیزیں دو ہیں، یاد رکھیے۔ مولا نے زندگی کا تعارف فرماتے ہوئے فرمایا ان الحیات عقیدہ والجہاد، کہ زندگی عقیدے اور جہاد کا نام ہے۔ اب عقیدہ ایک نہیں ہے، میرے سننے والے چوب سامعین، لا تعداد عقائد ہیں جن کے مجموعے کو عقائد اسلامی کہتے ہیں، اور یہ بھی گنجائش نہیں کہ بندے کا کسی ایک بات پہ عقیدہ ہو اور دوسری بات پہ نہ ہو۔ عقیدہ ہے توحید پہ عقیدہ، اللہ کے عادل ہونے پہ عقیدہ، نبوت پہ عقیدہ، قیامت پہ عقیدہ، پریشان تو نہیں ہو گئے، امامت پہ عقیدہ، ولایت پہ عقیدہ، جنت پہ عقیدہ، جہنم پہ عقیدہ، آسمانی کتابوں پہ عقیدہ، آسمانی کتابوں کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام پہ عقیدہ، فرشتوں پہ عقیدہ۔ یہ عقائد ہیں مختلف، ان کے مجموعے کو کہا جاتا ہے عقائد اسلامی۔ اب مسلمان بھی عقیدہ رکھتے ہیں، عقیدہ ہم بھی رکھتے ہیں۔ جو ماتم کرتا ہے عقیدہ وہ بھی رکھتا ہے، جو ماتم کی مخالفت کرتا ہے عقیدہ وہ بھی رکھتا ہے، جو چپ کر کے بیٹھے۔ عقیدہ شیعوں کا بھی ہے، عقیدہ غیر شیعوں کا بھی ہے، لیکن ان میں اور ہم میں فرق ہے۔ لوگوں نے عقیدہ غیروں سے لیا ہے، ہم نے عقیدہ اہل بیت سے لیا ہے۔ صلوات پڑھے آل محمد کی ذات پہ بابا سے بلند ایک مرتبہ۔ ہمارے عقیدے
صرف بنانے کا نام آباد کرنا نہیں. یہ نہیں کہ بنا دی, چندہ دے دیا, لینٹر ڈل گیا, سب کچھ. بھائی حق ہے عبادت خانے میں آؤ, عبادت کرو, نماز پڑھو. یہ ہے اصل امام بارگاہ کو آباد کرنا. پریشان ہو گئے میرے خیال سے. اصل آباد کاری یہ ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں, نماز باجماعت ادا کریں, یہاں پہ ہونے والی محافل و مجالس میں شرکت کریں, صلوات پڑھیں اونچی آواز. پوری توجہ شیعہ سنی محبان اہل بیت, جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, جتنے محبان اہل بیت تشریف فرما, بالخصوص مونشاری کے توسط سے پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ جشن دیکھا جا رہا ہے. مسلمانوں کے نزدیک اللہ رازق ہے, شیعوں کے نزدیک اللہ صرف رازق نہیں, خیر الرازقین. اب بولو تو صحیح ہے. مسلمانوں کے نزدیک اللہ خالق ہے, ہمارے نزدیک اللہ صرف خالق نہیں, احسن الخالقین. صلوات پڑھنے سید کی آمد پہ نواز بلند ہے. بلند تر صلوات کی تلاوت کریں. یہاں صلوات ایسی پڑھی جاتی جیسے آپ پڑھ رہے ہیں. بھائی جنہوں نے نہیں بولنا بے شک نہ بولیں, بلانے والے آگے. سید اب سریلے قصیدے سنائے گا, انشاءاللہ دل کی دھڑکنیں بولنے پہ مجبور کر دیں. پوری توجہ. شیعوں کے نزدیک اللہ صرف خالق نہیں, سید آدھا احسن الخالقین, صرف رازق نہیں, خیر الرازقین. پہچان ہو گئے. شیعوں کے نزدیک اللہ صرف رب نہیں, رب الارباب. رب کہتے ہیں پالنے والے کو, باپ بھی پالنے والا ہوتا ہے. اس لیے
حجرے میں بتایا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ بندہ کہہ دیتا میں تو حجرے میں تھا ہی نہیں. سر ہلاؤ جی. حجرے میں بتایا ہوتا تو کہ بندہ کہہ دیتا جی میں تو تھے گا ہی نہیں تھا. اللہ کے نبی نے علی کی ولایت پہنچائی ہے میدان میں. ہوے شیعہ کے ان چہرے تے مسکراہٹ نہ آوے پھر شیعہ نہیں یا تماشا دیکھنا ہے کہ تے ہونا کی خوش قسمت ہو تمہیں دنیا میں بھی علی میدان میں ملا آخرت میں بھی علی میدان میں ملے گا. ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری. علی صرف بتایا نہیں دکھایا. اگر بغیر دیکھنے والے عقائد پہ عقیدہ رکھنا اتنا ضروری ہے تو جسے محمد نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں صرف بتایا ہی نہیں بلکہ دکھایا ہو. یہ علی کی ولایت کے لیے خاتم الانبیاء نے اتنا اہتمام کیا ہی اس لیے تھا کہ آرڈر سخت تھا. سر ہلاؤ یار سر ہلاؤ. قبلہ آرڈر کی سختی بتاؤ ذرا محسوس تو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. قرآن سن کے سبحان اللہ کیا. اے میرے رسول مزاج خدا کیا ہے. پہلے نبی سے بات کرتا ہے یاسین طٰہٰ الم نشرح لک صدرک والضحیٰ واللیل اذا سجا. پریشان ہو گئے ہو میرے خیال نہ. والتین والزیتون پریشان تو نہیں ہو گئے. نبی کے ساتھ منسوب چیزوں کی قسمیں کھاتا ہے. نبی کا نام نہیں لیتا. نبی کے القابات سے پکارتا ہے. واحد حکم ہے حکم ولایت علی جس میں اللہ نے ڈائریکٹ اپنے نبی کے عہدے سے مخاطب ہو کے فرمایا یا ایھا الرسول. اے میرے رسول. نہ مکی نہ مدنی نہ ڈھولا نہ مائی. جشن کا سب سے خوبصورت تحفہ ہوتا ہے چہرے پہ مسکراہٹ کا. بندہ آج بھی ان پہ جی میں کسی فوت کی کے آیا ہے تو کہا تو سچی جی مولا علی ولی کی ولایت کو بانٹ کر مولا علی ولی کی ولایت کو بانٹ کر مجھ پر میرے رسول نے احسان کر دیا. کیا کہنے مجھ پر میرے رسول نے احسان کر دیا. مشکل فرق بہت تھا حلال و حرام کا. مشکل فرق بہت تھا حلال و حرام کا. یہ کام بھی غدیر میں آسان تھا. امام حسین سلام انہوں نے اردو میں ربائی پڑھی ہے. میں عنوان سے مختصر ربائی پنجابی میں پڑھنا چاہتا ہوں. مکی نہ مدنی ڈھولا نہ مائی. کمر شاہ جی توجہ کر سکتے. مکی نہ مدنی ڈھولا نہ مائی بڑا سخت آیا ہے حکم الہی. بندہ کے چہرے دیکھنے چہرے چہرے تے مسکراہٹ نہ ہوئی. میں ممبر چڑھنا تو کول آ جانا. دو ہاتھ رکھنے نے موڈے تے تے سنانی انہوں نے تلقین. کیونکہ وہ تلقین بنتی ہے وہ جشن تے بنتا ہی نہیں ہوتا. مکی نہ مدنی ڈھولا نہ مائی بڑا سخت آیا ہے حکم الہی. نہ کرا دین اکمل تے نعمت مکمل تو دے آج محمد علی دی گواہی. ایسے نہیں ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری. کتنی ضروری تھی علی کی ولایت. آخری چنار یا علی مدد. ساری تقریر بھول جانا یہ لفظ نہ بھولنا. کتنی آج کل پوری بندے نے جی علی ولی کا خیر ہے ٹھیک ہے ہو گئے تو ٹھیک ہے نہ ہو گئے تو کوئی کر نہیں. بھائی اقرار ولایت علی نام ہے ایمان کی تکمیل کا. جو علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا وہ مسلمان ہو سکتا ہے مومن نہیں ہو سکتا. پریشان ہو گئے خبر یہ اگر غلط کہہ رہا ہوں تو اٹھ کے کھڑے ہو کے میری اصلاح کریں کہ سلطانی تم غلط کہہ رہے ہو. تو نواں شیوں آئے تو پتہ ہی کو نہیں. اگر غلط ٹھیک ہے تو پھر تائید کرو. کتنی ضروری ہے
اس سارے جملے چ میرا عقیدہ ہے. اگر کوئی بندہ بیٹھ کے سوچے سلطانی دا عقیدہ کی ہے تو میرا یہ جملہ اس واسطے کافی. رسول اللہ نے علی کی ولایت پہنچانے کا انتظام کیا. صحابہ سے فرمایا جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ. زبان بولنے کے لیے تو چپ ہے. صلوات کم از کم اور کچھ نہیں تو کم از کم دعویٰ نہیں کر سکتے تو صلوات لازمی دل میں پڑھ لیں. فرمایا جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ. جو پیچھے رہ گئے انہیں ساتھ ملاؤ. جو آگے چلے پھر کہہ رہا ہوں جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ. جو پیچھے رہ گئے انہیں ساتھ ملاؤ. رسول یہ عمل کیوں کروا رہے ہیں؟ کروا عمل رسول رہے بتا ہمیں رہے کہ 14 صدیوں کے بعد تم یاد رکھنا علی وہ نقطہ اعتدال ہے. جو اس سے آگے چلا گیا وہ بھی گمراہ ہے. جو پیچھے رہ گیا وہ ہے. زبان بولنے کے لیے جو بندے چپ کر کے بیٹھے علی وہ نقطہ اعتدال ہے. جملہ میں آخری آخری سیدھی آخری پڑھنے لگا. میں تقریر کر کے چل جاؤں تو ہو سکتا ہے کمری لائٹ